وضو کے فرائض 4 فرض ہیں: پورا چہرہ دھونا، کونی سمیت بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ وضو جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جب وضو کرنے لگے تو ایسی جگہ بیٹھے کہ جب منہ میں پانی ڈالیں یا ہاتھوں کو دھوئیں تو چینٹے اوپر نہ آئیں، اس لیے ایسی جگہ بیٹھے کہ پانی نیچے کی طرف جائے، اور اگر مٹی میں کسی ٹیلے پر بیٹھے ہوں تو پانی نیچے کی طرف جائے، اپنی طرف نہ آئے۔ یہ مساجد میں جو جگہ بنی ہوتی ہے وضو کے لیے، اس میں گہرائی ہوتی ہے پانی گرنے کی، اور سیٹیں ہوتی ہیں، اس پر لوگ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور کپڑے سمیٹ کر وضو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کپڑے کیسے سمیٹتے ہیں۔ یہ کھڑے ہیں نا آپ، اب یہ جو قمیض ہے اگر ایسے بیٹھ جائیں گے نا تو پیچھے پانی ہو اس کو آلودہ ہو جائے گی، اس کو ایسے کریں، ایسے کریں، اور آگے کپڑے کو سلوار کو سمیٹیں، اور پھر ایسے بیٹھ جائیں سیٹ پر، تاکہ کپڑے دائیں بائیں گر کے خراب نہ ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کریں گے تو بسم اللہ کی برکت سے ایسے لگے گا جیسے سارا جسم دھو لیا ہے۔ جب ہاتھ دھوئیں گے تو دھوتے ہوئے ایسے کر کے، تاکہ یہ کھائیوں کے اندر ہی پانی چلا جائے۔ ایسے بھی دھو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ایسے کر کے، تاکہ پانی کہیں ایسی جگہ رہ نہ جائے پانی نہ پہنچے۔ اور اگر کسی نے 4.5 ماشے کی نگ والی انگوٹھی پہنی ہو، اس کو لوز ہے تو اسے ہلا لیں۔ خواتین ہماری بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، ازواج وہ انگوٹھیاں پہنتی ہیں، ان کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ 5 انگلیاں 10 انگلی پہن سکتی ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن جب وضو کریں گی تو ان کو ہلا لیں گے تاکہ انگلیوں کے نیچے پانی پہنچے۔ اور اگر انہوں نے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا ایسی فیشن کے طور پر نیل پالش لگائی ہے تو نیل پالش کی تہہ چڑھ جاتی ہے، تھنر سے اس کو اتار کے پھر وضو کریں، تاکہ جو جینون اصلی ناخن ہے وہ دھلے۔ نیل پالش کی تہہ چڑھتی ہے، اس کو اتار لینا چاہیے۔ اچھا، اب 3 دفعہ وضو میں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اب ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ایسے دھو رہے ہیں نا، ایسے کر پھر نیچے لے جائیں، 2 جگہ پھر پیچھے کو پھر نیچے لے جائیں، 3 کی گنتی پوری ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دائیں چلو میں پانی لیں گے اور منہ میں ڈالیں گے، اور کلی کریں گے، غرغرہ نہیں کریں گے۔ کلی غرغرہ وضو کے فرائض میں یا سنت میں نہیں آتا، یہ غسل کے فرائض میں آتا ہے، صرف کلی کرنی ہے، کلی۔ اور کلی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے ہم مسواک کرا کریں، اور جو مسواک کرنی ہے تو اس کو ایسے پکڑنا ہے، یہ کلی کرتے ہوئے مسواک کرنی ہے، مسواک ایسے پکڑتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جو مسلمان مسواک اور پگڑی یہ 2 چیزیں استعمال کرے تو ایسی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نماز کے بدلے میں 24,50,000 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ مسواک اور پگڑی وضو میں، جی۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پانی میں بھگوئیں اور 3 دفعہ اس کو کریں، پھر پانی میں بھگوئیں، 3 دفعہ کریں، پھر پانی میں بھگوئیں، اس کو ایسے کر کے نچوڑیں۔ ایسے کر کے نچوڑنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، اس کا ڈائریکٹ آنکھوں پر اثر پڑتا ہے اور بینائی میں خرابی آتی ہے۔ اور اس کو نرم کیے، اس کو نچوڑیں ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ تو اوپر 3 دفعہ کر لیا، پھر دوبارہ دھوئیں، پھر اس کو دھوئیں، ایسے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اندر کی طرف، ٹھیک۔ اور اس کے بعد زبان پر رگڑیں، آواز نکالیں، کھر کی بات، یہ آواز نکالنا بھی سنت ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ زبان پر بھی اس کو لگانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو ٹوٹی میں ایسے دھو کے نچوڑ کے جیب میں ڈالیں، اس سے فارغ ہو۔ اب اس کے بعد پھر ناک میں پانی لینا ہے، جی۔ ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے 1 2 3 دفعہ، اور بائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے، اور یہ چھوٹی انگلی اس کو
چیچی کہتے ہیں چنگلی، اس کو بھگو کے دائیں نتھنے میں، پھر دوبارہ بھگو کے بائیں نتھنے میں ڈالیں گے، صاف کریں گے۔ بعد ازیں پھر دونوں چلو ایسے کر کے پانی لیں گے اور اپنا چہرہ دھوئیں گے۔ اور چہرہ جو ہوتا ہے یہ کن پٹی ہے نا، یہ کانوں کی لو جسے کہتے ہیں، یہ ادھر یہ لو، اور یہ جو قدرتی یہاں سے بال ہوتے ہیں پیشانی کے اوپر، یہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے جو نرخرا ہے، نرخرا کنڈی جسے کہ کنڈی سے اوپر تک چہرہ ہوتا ہے، یہ گولائی میں کنڈی سے اوپر تک چہرہ ہوتا ہے، اس کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اور پھر داڑھی شریف رکھی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی طاقت توفیق بخشی ہے، پھر چلو پانی لے کے ایسے تھوڑی بھی بچھانے سے، اور پھر ایسے پیچھے سے یہ ایسے نہیں کرنا، پیچھے سے ہاتھ کی یہ تھیلی نیچے کی طرف ہو اور ادھر سے داخل کرنا ہے، اور جس داڑھی شریف میں خلال ہو وہ داڑھی پوری ہے، صحیح ہے، جس میں خلال ہو وہ داڑھی صحیح نہیں ہے، یعنی پوری نہیں ہے، آ رہی ہے ٹھیک ہے، جب بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی رکھی ہے، کاٹ دیتے ہیں، اس سے خلال نہیں ہوتا، کم از کم 1 مشت داڑھی ہونی چاہیے، کم از کم اتنی۔ یہ باقی سنت نفل جیسے ہوتا ہے نا، سنت واجب نفل، یا سے نیچے سے کاٹ۔ اچھا، اب اس کے بعد دونوں بازو دھونے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بازو یہاں تک کونیوں سمیت، پہلے پانی ڈال لیں گے، سارے بازو کو پانی مل لیں گے، یہ پانی ڈالنا ملنا مستحب ہے تاکہ ہر جگہ گیلی، پھر چلو میں پانی لیں گے، ایسے کریں گے، یہ پانی یہاں سے بیٹھ جائے گا، پھر چلو بھریں گے، پانی یہاں سے بیٹھ جائے گا، 3 دفعہ بہانا سنت ہے۔ پھر اسی طرح بائیں بازو کو بھگو لیں پانی سے، پھر چلو بھریں، ایسے اٹھائیں، 1 2 3، پورے بازو کو دھونا سنت ہے 3 دفعہ، یہ نہیں ہے کہ 1 دفعہ یہاں تک دھل گیا، 2 دفعہ یہاں تک دھل گیا، 3 دفعہ یہاں تک دھل گیا، باقی ہاتھ مل کے اس کو پورا کر لیا، یہ نہیں، یہ 1 بھی شمار نہیں ہوگا، 3 تو کچھ ہے، 1 شمار نہیں ہوگا، 1 تو تب شمار ہوتا ہے جب پورا بازو دھو لیا جاتا ہے جی۔ تو ایسے کر کے 1 دفعہ کریں گے، اور بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ ایسے کرتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹائم میں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں میں کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، بعض کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو ایسے سے کرنے سے یہاں تک پانی نکل جاتا ہے نیچے سے، تو تیسری دفعہ ایسے کریں گے پانی ادھر آئے گا، تو یہ بھی طریقہ ایسے صحیح نہیں ہے، پورے ایسے اٹھائیں، پورا بازو دھل جائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ اگلا مرحلہ ہے سر کا مسح۔ سر کا مسح کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں تازہ پانی لگائیں گے، پانی میں ان کو دھوئیں گے، پھر یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ ایسے کریں گے، یہ علیحدہ ہو جائے گی، یہ کریں گے نیچے علیحدہ ہو جائے گا، اس کا طریقہ ہے یہ کریں، یہ ایسے کریں آگے، اور یہاں جو درمیان حصہ ہے نا، اس سے اوپر لائیں گے، پھر یہاں گردن تک، ادھر آؤ، یہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں، پانی کی تازہ پانی لے کے یہاں پیشانی سے ایسے جڑی رہیں گی انگلیاں، اور پیچھے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے جو انگلیاں ان کا پیر استعمال ہوئے، پھر اس کے بعد ایسے کریں گے، ایسے کر کے دھل جائے گا۔ اگر ایک ہی دفعہ کر لیں تبھی ٹھیک ہے۔ خواتین جو ہیں چونکہ ان کی چوٹیاں بنی ہوتی ہیں اور ان کے بال گندے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے کر کے ایسے ہی کر لیں تو ٹھیک ہے۔ بعض نے اپنے حجامت بنائی ہوتی ہے، وہ بھی ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یہ ہے زیادہ بہتری اس میں ہے کہ ایسے پہلے پیچھے لائیں، پھر یہاں سے ہاتھ واپس لائیں، ٹھیک ہے، اور ان انگلیوں سے کانوں کے اندر ایسے کر کے پھیریں گے، اور انگوٹھے کے پیڑ سے ایسے کریں گے، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ گردن کا مسح مستحب ہے، اور یہ دونوں ایسے کر کے نا ایسے کریں گے، اگر کسی سے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ تو مستحب بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر دائیں پاؤں ایسے ہیں، بائیں پاؤں ایسے ہے، دائیں پاؤں اٹھا ادھر ہے، بائیں کا ادھر ہے، اب اس دائیں پاؤں کو دھوئیں گے نا،
تو ایسے کر کے یہ چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے 1 2 3 4 اور ایسے کر کے ہاتھ پھیریں گے اور 1 2 3 کر کے پانی کے نیچے لائیں گے تاکہ کوئی بال وغیرہ سوکھا نہ رہے. 3 کی گنتی پوری ہو جائے. پھر یہ بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، بائیں ہاتھ سے. پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے ہی بائیں پاؤں دھونا ہے. اس میں یہاں سے خلال کریں گے کیونکہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ادھر ہوتا ہے، بائیں کا ادھر ہوتا ہے. یہ خلال ہو جائے گا، پاؤں دھل جائے گا. پھر بائیں پاؤں دھو لیں، بائیں ہاتھ دھو لیں گے تو اسے ہم نے بائیں پاؤں دھویا ہوا ہے. اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہیں گے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کلمہ شہادت پڑھے گا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے وضو کرنے اور ورد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہوئے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں. جہاں سے مرضی جاؤ. وضو کرتے ہوئے ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہات ہے، ان سے بچنا چاہیے.